الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء ملة وأولياء ملته وعلماء أهل سنته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والبرهان الرشيد: الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما بعد، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي كريم أمين رؤوف رحيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. صدیق سے حسن کمال محمد اسفارو ذل جاہو جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد اس پیدر بہار باغ خصال محمد است. حمد و نعت کے بعد لائق عزت و احترام
معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجزان گرامی، قرآن مجید برہان رشید کی آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مولا کریم حق اور سچ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، سفر کا عظیم مہینہ شروع ہے اور اس مہینے میں بہت سارے اولیاء کرام اس دنیا پانی سے پردہ فرما گئے تھے، جن میں سے ولایت کی دنیا کا عظیم ستارہ حضرت شیخ عثمان بن علی حجویری المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال بھی سفر کے عظیم مہینے میں ہوا، اور آج لاہور کے اندر ان کے دربار پر ان کے عرس کا دوسرا دن ہے۔ اور اس کے علاوہ ہندوستان کی سرزمین پر علم کا عظیم باب امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی دنیا فانی سے اسی مہینے میں رخصت ہوئے، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر گفتگو کریں گے۔ گزشتہ جمعے جو ہم نے عنوان لیا اولیاء اللہ کی فضیلت اور اولیاء اللہ کا مرتبہ، آج اسی عنوان پر ختمی گفتگو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مولا کریم حق اور سچ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، رب ذوالجلال نے فرمایا والذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان والے ہوں گے، اور ایمان لانے کے بعد وہ تقوی کے عظیم منصب اور عظیم مرتبے پر فائز رہیں گے۔ تقوی کا لغوی معنی ہے اپنے آپ کو بچانا، محفوظ رکھنا اپنے آپ کو، لیکن ولایت کے اعتبار سے تقوی جو ہے وہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جس انسان کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت میں یہ تینوں صفات پائی جائیں گی، فرمائے وہ کامل ولی کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ گفتگو تو کافی لمبی ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ ان تینوں معنوں پر گفتگو کر کے آخر میں انشاءاللہ العزیز ولی کی شان پر 1-2 حدیثیں بیان کروں گا۔ فرمائے ولایت کا پہلا مرتبہ، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ولی اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے محفوظ رکھے، یہ تقوی کا معنی ہے۔ اور امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی کے اندر اس معنی کو لکھا ہے، فرمائے جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو یہ جہنم سے دائمی طور پر بچ جاتا ہے، دائمی طور پر یہ کبھی جہنم میں جائے گا نہیں۔ اگر اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کو گیا، اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر یہ دوبارہ جنت کو آئے گا۔ فرمایا یہ بھی تقویٰ کا ایک معنی ہے کہ انسان کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ لیکن فرمایا حقیقی تقویٰ یہ ہے اور ولی کی حقیقی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ کلمہ پڑھے، اور کلمہ تو الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں۔ فرمائے کلمہ پڑھنے کے بعد انسان تقوی کے پہلے مرحلے پہ فائز ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اگر اس نے دنیا کی زندگی میں تھوڑے بہت گناہ کیے، اس گناہ کی وجہ سے جہنم کو چلا گیا، اپنے گناہوں کی سزا پوری کر کے یہ جنت کو واپس آئے گا۔ فرمایا یہ تقوی کا پہلا مرحلہ ہے۔ اور فرمایا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ شرعی تقوی اختیار کریں، شرعی تقوی،
اور فرمائے شرعی تقوی کیا ہے؟ امام بیضاوی نے اس کی بھی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ فرمائی یہ وہ تقوی ہے کہ انسان ہر اس کام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے جو اس کے آخرت کو نقصان دہ کرے، یعنی ہر وہ عمل جس سے یہ گناہگار ہوتا ہے، چاہے وہ جیسا بھی عمل ہو۔ فرمائے ولی پہلے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو دائمی جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، اس کے بعد دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ فرمائے یہ ہر اس فعل سے اپنے آپ کو بچائے جس سے اس کے آخرت کا نقصان ہوتا ہو۔ فرمائے وہ نقصان بہت ساری صورتوں کی صورت میں ہو سکتا ہے، یا تو انسان کافی سارے گناہ کر لیتا ہے اور یہ جہنم کو چلا جاتا ہے، جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر واپس جنت کو آتا ہے۔ فرمایا یہ بھی نقصان ہے آخرت کا۔ یا تو انسان نیک عمل اتنے کم کرتا ہے کہ اس کے آخرت کے درجات کم ہو جاتے، فرمایا یہ بھی آخرت کا نقصان ہے۔ فرمایا بعض اوقات انسان اتنے گناہ کرتا ہے اور نیک عمل کم کرتا ہے، گناہ زیادہ کرتا ہے، اور بعض اوقات نیک عمل بھی نہیں کرتا، گناہ بھی نہیں کرتا، فرمایا یہ جنت میں سب سے کم مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی آخرت کا نقصان ہے۔ اور فرمایا ولی پہلے مرتبے کو پورا کرنے کے بعد اپنے آپ کو ہر اس کام سے محفوظ رکھتا ہے جو اسے آخرت کے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ فرمایا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے، سب سے مشکل مرحلہ۔ اب انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اور انسان سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی گناہ جو ہے وہ سرزد ہوتا ہے، لیکن فرمائے اللہ کریم جب ایک ولی کو ایک مقام اور مرتبہ دیتا ہے، فرمائے یہ ولی اپنے آپ کو مکمل طور پر جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ کرتا ہے، یہ کوئی گناہ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جہاں پر ذرا سی گناہ کی آمیزش بھی ہوتی ہے، ولی اپنے آپ کو اس گناہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ گزشتہ جمعے کے اندر میں نے بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کا جو واقعہ بیان کیا، اب یہ ولایت کا مقام تھا کہ اس نے کہا کہ امام صاحب یہ مسئلہ مجھے بتاؤ کہ جب میں کپڑے سی رہی ہوتی ہوں چراغ کی روشنی میں، اور بعض اوقات بادشاہ کے گزرتے ہوئے قافلے کی روشنی جب میرے سلائی مشین پہ پڑتی ہے، فرمائے اس کی کمائی کا کیا مسئلہ، حلال ہے یا حرام؟ اب یہ فرمائے ولایت کا مقام ہے، یہ ولایت کا دوسرا مرحلہ ہے کہ انسان زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو ہر اس عمل سے بچاتا ہے جس عمل سے اس کا تقوی متاثر ہوتا ہے۔ فرمائے یہ ولایت کی، یہ ولی کی نشانی ہے۔ اور فرمائے تیسرا عظیم مرتبہ جب یہ تقوی کے سب سے آخری مرتبے پہ فائز ہو کر اپنے آپ کو تقوی کے سانچے میں ڈال دیتا ہے، فرمائے پھر اس کے دل میں گناہ کی نفرت اور نیکی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ولی کا سب سے تیسرا سب سے اہم درجہ ہے۔ فرمائے ولی جب گناہ کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہ کے ماحول سے بھی دور رکھتا ہے۔ فرمائے یہ تیسرا درجہ ہے۔ فرمائے جب انسان اس درجے کو پہنچتا ہے، انسان جب اس درجے کو پاتا ہے، فرمائے اس کے دل میں ایمان کی ایک شمع روشن ہوتی ہے، جس شمع کی وجہ سے اس کا عبادت میں دل لگتا ہے۔ پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ جب ولایت کے تیسرے منصب کو جب وہ پہنچتا ہے، جب ولایت کے تینوں مرحلے وہ عبور کرتا ہے، فرمائے پھر اللہ کریم اس کے دل میں ایمان کی ایک نئی حرارت اسے دیتا ہے۔ فرمائے جب یہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اتنا خشوع اور خضوع ہوتا ہے کہ اسے دنیا کے کاموں کی بے فکر نہیں ہوتی۔ فرمائے جب یہ نماز پڑھ لیتا ہے فرض جو اس پر اللہ کریم نے مقرر کیا ہے، فرمائے اس کے بعد یہ نوافل میں وقت گزارتا ہے، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے، کبھی شب بیداری کرتا ہے، تہجد گزاری کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمائے جب یہ اس مقام کو پہنچتا ہے پھر اللہ کریم اسے ایک انعام دیتا ہے۔ وہ انعام کیا ہوتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار۔ فرمائے جو انسان رات میں نوافل کی کثرت کرتا ہے، فرمائے اس کے چہرے پر میں نور ڈال دیتا ہوں، اللہ کے فرماتا ہے۔ فرمائے جب یہ صبح اٹھتا ہے اس کا چہرہ منور ہوتا ہے۔ فرمائے جب یہ صبح اٹھتا ہے اس کی زندگی منور ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ فرائض کے علاوہ فرائض کو پورا کرنے کے بعد اپنا وقت جو ہے وہ نوافل میں گزارتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ فرمائے میرا بندہ، کون سا بندہ جو ان تینوں مرحلوں کو عبور کرتا ہے، فرمائے وہ میرا قرب، میرے بارگاہ کا قرب، میرے رحمتوں کا قرب انہی نوافل کی وجہ سے پاتا ہے۔
ولی جب اپنی زندگی نوافل میں گزارتا ہے، فرمایا اللہ کریم اسے اپنا قرب دیتا ہے. یہ اللہ کریم کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی ہے. فرمایا میں اسے اپنے بارگاہ کا قرب دیتا ہوں. فرمایا جب میری بارگاہ کا قرب اسے مل جائے تو سب سے پہلا انعام اسے میں دیتا ہوں. فرمایا حتیٰ احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. یہ میرا ولی ہوتا ہے، میرے بارگاہ کا قریب بندہ بنتا ہے. فرمایا یہ مہینے 2 مہینوں کا کام نہیں، یہ پوری زندگی کا کام ہے. فرمایا یہ ساری زندگی فرائض پہ قدم جمانے کے بعد نوافل کی جب کثرت کرے، اللہ کریم اسے اپنا قرب دیتا ہے. قرب کے بعد اللہ کریم فرمایا میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. فرمایا یہ ہوتا تو انسان ہے، ہوتا تو یہ عام بندہ ہے، لیکن فرمایا اس سے میں ولایت کا کی وہ معراج ادا کرتا ہوں. فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. فرمایا عام لوگوں کا سننا، اب مثال کے طور ہم کتنا سنیں گے؟ مسجد کے باہر سے کوئی آواز پکارے گا ہم نہیں سن سکتے. لیکن فرمایا جب انسان اللہ کریم کا قرب پا کر قرب کے دائرے میں جب جاتا ہے، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پہ خطبہ دیتے ہیں جمعہ والے دن. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں میل دور جہاد میں مصروف ہیں. عمر فاروق نے یہاں سے دیکھا کہ مسلمانوں پر کفار ایک لشکر پیٹھ پیچھے سے حملہ کر رہا ہے، اور فرمایا یا ساریۃ الجبل، منبر سے آواز دی. ساریہ نے دور وہ آواز سنی، فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. ولی کے کان تھے، ہزاروں میل دور وہ آواز سن لی. اور عمر فاروق فرمائے میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. عمر فاروق نے مدینہ منورہ سے بولا، منبر رسول سے بولا، ہزاروں میل دور حضرت ساریہ میدان جنگ میں سنتے ہیں. فرمایا یہ اللہ کی شان ہوتی ہے، اللہ کریم جب کسی ولی کو عطا کرتا ہے. آگے چل کر فرمایا میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. فرمایا ولی کا یہ شان ہوتی ہے ولی کی کہ اس کے ہاتھ کی 5 انگلیاں، اس کے 3-4 فٹ کا بازو، فرمایا یہ پھر عام بازو نہیں رہتا، اس میں اللہ کی قدرت شامل ہوتی ہے. قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو پیغام بھیجا، اور جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے پاس آتی ہے تو روایت میں آتا ہے اس کا تخت بڑا عالی شان تھا، ملکہ بلقیس کا تخت. اور سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو وہ تخت بلقیس کے پہنچنے سے پہلے میری بارگاہ میں لے کر آئے. اب یہ ولی کی طاقت ہاتھ کا جو اندازہ ہے، ولی کے ہاتھ کی جو طاقت ہے، اللہ کریم نے قرآن میں سے بیان کیا ہے. افریت جن اٹھا ہے، کہتا ہے کہ میں کچھ دیر جب آپ کی محفل ختم ہوگی اس سے پہلے میں پہنچا دوں. فرمایا اس سے پہلے چاہیے. آصف بن برخیہ جو صاحب علم تھے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک شخص اٹھا جس کے پاس علم تھا، اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے کر آؤں گا. کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، ولی کا ہاتھ جب پہنچتا ہے تو وہ تخت اٹھا کے سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں رکھتے ہیں. فرمایا یہ ولایت کی نشانی ہے. فرمایا سب سے بڑا انعام، فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. فرمایا اس کا قدم جب زمین پہ رکھتا ہے تو اس کی آہٹ پھر عرش پہ سنائی دیتی ہے. فرمایا یہ ولایت کی نشانیاں ہے. جب بندہ ولی بنتا ہے، وہ اتنے مشکلات سے گزرنے کے باوجود، عبادت میں اتنی ریاضت کرنے کے بعد، فرمایا جب وہ ولایت کے مقام پہ پہنچتا ہے تو رب ذوالجلال پھر اعلان کرتا ہے، فرمایا سنو من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. فرمایا یہ ولی کی شان ہے، یہ ولی کا اعزاز ہے. فرمایا جو بندہ میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اسی لیے فرمایا اولیاء سے محبت رکھو، اولیاء کا بغض اپنے دل سے نکالو، وگرنہ اللہ کریم تمہاری زندگی برباد کر دے گا. فرمایا تم جو نمازیں پڑھو گے، تم جو روزے رکھو گے، تو تم حج و زکوٰۃ و خیرات کرو گے، فرمایا اگر تمہارے دل میں اولیاء کا بغض ہے تو تم اللہ کریم کے دشمن ہو. فرمایا جو اللہ کا دشمن بنتا ہے زندگی اس کی برباد ہو جاتی ہے، قبر اس کی برباد ہو جاتی ہے، اور اس کی حشر بھی برباد ہو جاتی ہے. اور فرمایا جس کے دل میں ولی کی محبت ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، کیونکہ یہ میرے دوست سے محبت رکھتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، ولایت کے مقام کو جب وہ پہنچتا ہے، تو اللہ کریم آسمان پہ اعلان کر فرمایا آسمان والو یہ بندہ میرا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. اور جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں جبریل جا کر زمین کے چپے چپے پر اعلان کرو کہ اے لوگو یہ فلاں بندہ میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. اور فرمایا اہل ایمان کی نشانی کیا ہے کہ وہ اولیاء سے محبت کرے گا. اہل ایمان کی نشانی کیا ہے
کہ وہ اولیاء سے الفت رکھے گا۔ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اولیاء کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے گا۔ فرمایا جب اس کا تعلق اولیاء کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کریم اس ولی کی وجہ سے اس سے بھی بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ بشر حافی کی بہن ولایت کے گھر میں پلی، اللہ کریم نے تقوی کے اس مقام پہ فائز کیا کہ انہوں نے تقوی کے ان تینوں مراحل کو عبور کرتے ہوئے آخری سب سے مشکل تقوی کے مرحلے پر بھی عمل کیا اور گھر کے دکھایا، کیونکہ یہ ولایت کی برکت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، سفر کا مہینہ ہے، اولیاء کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے دل میں کبھی ولی کے بغض نہ لایا کرو، اپنے دل میں کبھی بھی اولیاء اللہ کے بارے میں بری بات کا تصور بھی نہ لایا کرو۔ فرمایا تمہارے دل میں ذرا سی بات اٹھے گی، اللہ کریم تمہارے سارے اعمال ضائع کر دے گا۔ فرمایا ولی کے ساتھ محبت رکھو، تمہاری دنیا بھی منور ہو جائے گی، تمہاری قبر اور تمہاری حشر کی زندگی بھی منور ہو جائے گی۔ اور فرمایا اللہ کریم تمہیں تمہارے عبادت میں وہ مقام دے گا کہ جو مقام شاید کسی کو نہ ملا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ تمہارے دل کے اندر اولیاء کی محبت ہو۔ اگر محبت ہوگی تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ اگر تمہارے دل میں ذرا برابر بھی اولیاء کی نفرت ہوگی تو تمہاری ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اللہ کریم کے جناب میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اولیاء اللہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔